اور ایک اور اعتراض مرزا نے حضور سید غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کیا ہے. وہ اعتراض یہ کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں, میرے مرید کا سطر جو ہے نا وہ کھل جائے تو میں اپنے مرید کا سطر چھپانے والا ہوں. تو کہتا ہے یہ جو قادری ہیں, جو پکا سچا قادری ہوگا, وہ اس کو اگر اتنا کانفیڈنٹ ہے تو وہ یہ کرے گا کہ میڈیا کے کیمرے بلوائے گا اور ان کے سامنے, میڈیا کے کیمروں کے سامنے یا شیخ عبد القادر جیلانی کہہ کے اپنی دھوتی کھول دے گا. اس طرح بات کر کے تو مذاق بھی اڑایا اور ٹھٹھا کیا. ابھی میں وہ چیزیں پیش نہیں کرتا جو منکرین حدیث پیش کرتے ہیں حدیث کے حوالے سے اور مذاق اور ٹھٹھا کرتے ہیں. میں صرف الزامی طور پہ مرزا کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب یہی بات اگر ملحدین آپ سے کہیں جو خدا کو نہیں مانتے, خدا کے وجود اور ہستی کے منکر ہیں, وہ یہ بات آپ سے کریں کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کے احکامات کو مانتے ہیں اور قرآن میں یہ بات موجود ہے, اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان, میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں, اذا دعان, جب بھی مجھ سے دعا کرے, جب بھی بندہ دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. یہ قرآن میں موجود ہے. اگر ملحدین یہ بات کریں کہ مرزا صاحب آپ توحید کے زیادہ ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں, ذرا میڈیا کے کیمرے منگوائیں اور میڈیا کے کیمرے منگوا کے یا اللہ مدد کہیں اور دھوتی کھول دیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, پتہ چلے گا کہ آپ کی دعا کتنی قبول ہوتی ہے. تو آپ کیا جواب دیں گے منکرین حدیث کو اور جو ملحدین ان کو کیا جواب دیں گے آپ؟ جو جواب آپ دیں گے وہی جواب ہمارا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی آزمائش کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی. اللہ نے کب یہ کہا کہ تم اس طرح کر کے دھوتی کھول کے تو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں کہا ہے کہ میری آزمائش کرو؟ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری آزمائش کرو؟ جب اللہ کی آزمائش کرنے کی اجازت نہیں تو ولیوں کی آزمائش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور پھر بات یہ کہ اگر اس طرح کی چیزوں کو مشاہدات میں پرکھنا شروع کر دیا جائے تو اسلامی جتنے عقائد ہیں کیا آپ ان کو مشاہدات کی روشنی میں آپ ان کو ثابت کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی کافر, کوئی غیر مسلم آپ کو کہے کہ عذاب قبر کا عقیدہ آپ کا موجود ہے, اور یقیناً ہمارا عقیدہ احادیث متواترہ سے عذاب قبر کا عقیدہ ثابت ہے, تو کوئی کہے کہ جتنے چینلز ہیں ان کے کیمرے منگواؤ اور میڈیا کے کیمرے منگوا کے کسی قبر میں لگا دو اور ہمیں دکھا دو, ہم مان جائیں گے. تو کیا آپ عذاب قبر کا سارا معاملہ جو ہے وہ لوگوں کو کیمرے کے آن کیمرہ دکھا سکتے ہیں یا مشاہدہ کروا سکتے ہیں؟ جنات موجود ہیں, فرشتے موجود ہیں, جنات اور فرشتوں کے وجود کا آپ معائنہ اور مشاہدہ کیمرے کے ذریعے کروا سکتے ہیں؟ تو یہ مشاہدے پر بنیاد رکھنے کا عقیدہ یہ اسلامی عقیدہ ہے ہی نہیں ہے. یہ تو یہودیوں کا دعویٰ تھا. یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن, ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے. تو یہ دیکھنے کا اور کیمرے لگا کے دیکھنے کا, یہ تو مشاہدے پر ایمان اور عقیدے کی بنیاد رکھنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. انہوں نے دعویٰ کیا تھا جو دعوے آپ کر رہے ہیں, جو مطالبے آپ کر رہے ہیں. اور باقی رہی بات مشاہدے کی کہ مشاہدہ ہی اگر کروانا ہے تو کتنی احادیث ہیں, آپ ذرا ان کا مشاہدہ کروا کے دکھائیں. ٹھیک ہے نا, کیمرے بلوائیں اور کیمرے میڈیا کے بلوا کے آپ ان کا مشاہدہ کروائیں. مثال کے طور پہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 446 ہے اور سنن ابی داؤد میں 5099 نمبر, اور اسی طرح ابن ماجہ میں 3869 نمبر, جامع ترمذی میں 3388 نمبر حدیث ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں کہ جو بندہ یہ دعا پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, یہ دعا پڑھ کے کوئی چیز کھائے گا کوئی چیز اسے ضرر نہیں کرے گی. تو آپ ذرا زہر کی بوتل پکڑیں اور بوتل پکڑ کے لوگوں کے سامنے میڈیا کے کیمرے بلائیں. حدیث ہے نا, کتب ستہ کی حدیث ہے, اس حدیث کے مطابق ذرا کیمرے پکڑ کے لوگوں کو زہر پی کے دکھائیں اور پتہ چل جائے, ذرا ہمت کر کے دکھائیں. تو مشاہدے سے یہ ساری چیزیں دکھانا ضروری نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو مشاہدے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ اس طریقے سے ہے.